بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اسپیکر صاحب 3-4 پوائنٹس یہاں پہ اٹھائے گئے اور ایک ایک کر کے میں ان کا جواب دینا چاہوں گا۔ پہلے تو 22 سال سے اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب ہمیشہ ایک بات کرتے تھے کہ آپس میں نورہ کشتی کھیلتے رہتے ہیں، لیکن عوام کے مفاد کی خاطر نہیں۔ جب بھی ان کا کوئی کیس کھلے گا تو یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ جس محبت سے ایک دوسرے کو پکارا جا رہا تھا، گلے مل رہے تھے، مجھے اپنے قائد عمران خان کے وہ الفاظ یاد آ گئے کہ نورہ کشتی ہے یہ۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ جناب اسپیکر، اب میں ذرا آتا ہوں۔ پہلے زرداری صاحب نے جو بات کی اور جس کیس کو جے آئی ٹی کو یہاں پہ اٹھایا، تو میں ذرا یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک رپورٹر نے ان سے انہی کیسز کے حوالے سے سوال کیا تو زرداری صاحب نے کہا کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو جناب اسپیکر، میں کہتا ہوں کہ کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کے شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اسپیکر، بات ہوئی کہ چند روپے ایک اکاؤنٹ سے اور دوسرے اکاؤنٹ سے۔ جناب اسپیکر، فالودی والے کے اکاؤنٹ سے اربہ روپے برآمد ہوا، رکشے والے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے برآمد ہوا، اور دکھ تو ہمیں اس کا ہے کہ ان فالودی والے کا، ان طالب علموں کا، ان ریڑے والوں کا، ان سموسے والوں کا، ان کو خدا کا خوف کر دیتے، وہ روپے ان کو بخش دے دیتے، ہو سکتا ہے کہ ان کی دعائیں آپ کو لگ جاتی۔ جناب اسپیکر، جے آئی ٹی کے اندر جو انکشافات ہوئے ہیں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک اتنی دنوں میں جے آئی ٹی کے ایک سوال کا جواب سنا ہے؟ کوئی جواب نہیں سننے کو ملے گا۔ کبھی سنگھ کا نعرہ لگا کے، کبھی پنجاب کا، کبھی کے پی کا، کبھی بلوچستان کا نعرے لگا کے وفاق کو کمزور کرنے کی باتیں ضرور ہوتی ہے۔ کبھی کوئی وہاں سے چیخ کر کہتا ہے کہ اسلام آباد پہ وار کریں گے، تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی نظروں کے سامنے پاکستان ترقی کرے گا، اسی طرح ہر کیس کھلے گا اور اس کا حساب دینا ہوگا۔ جناب اسپیکر، عجیب تماشا ہے یہاں پہ اپوزیشن لیڈر ہمیشہ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آتے عوام کا ٹیکس کا پیسہ لگتا ہے، آپ کو جواب دینا چاہیے، عوامی ایشوز کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ جیل سے آ کے یہاں پہ بیٹھ کے اداروں کے اوپر ایک بوچھار شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب یہاں سے نکلتے ہیں تو کیا کہا کہ گالی گلوچ۔ جناب اسپیکر، آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو مخاطب کر کے بھی کہا کہ میرے ہوتے ہوئے اس ہاؤس میں کوئی گالم گلوچ نہیں کر سکتا۔ جناب اسپیکر، ہم تو بل لے کے آئے ہیں، کتنی خاموشی سے 3 منٹ کے اندر 4 بل منظور ہو گئے۔ اگر یہ کام کرنا چاہے تو اسی طرح ہم عوام کے لیے کوئی فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرنا۔ یہاں پہ گالم گلوچ کی بات کرتے ہیں، ان کے ایک ممبر کے وہ ویڈیو کلپس آپ یہاں پہ پلے کر لیں، کوئی خاندانی بندہ اس کو دیکھنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ ان کا لہجہ ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ابھی آخر میں ایک موصوف سابقہ وزیر خارجہ اور بجلی نہ پانی، وہ آ کے کہتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو للکارتے ہیں۔ جناب اسپیکر، دکھ کس چیز کا ہے میں وہ بھی بتاتا چلوں۔ جناب اسپیکر، یہ صاحب گئے امریکہ، یہاں پہ پورے تمام جماعتوں نے ایک قرارداد پاس کیا۔ جب ٹرمپ نے پاکستان کو دھمکیاں دی تو ہم سب یہاں پہ بیٹھے، میں اپوزیشن بینچز میں تھا، ہم نے کہا ٹرمپ کو کہ نو مور ڈو مور۔ لیکن جب یہ موصوف امریکہ چلے گئے، آپ کو پتہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں کلدم تنظیمیں ہیں، جی پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے، جی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جائے اور یہاں پہ جوائنٹ آپریشن کر دے اور سب منجمد کر دیں۔ جناب اسپیکر، انہوں نے سب کو تسلیم کر دیا۔ آپ نے یہ بات سنی کہ پاکستان کا مقدمہ لڑنا تھا آپ نے بات کرنی تھی پاکستان کی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ وہ ٹرمپ جب ان کے دور میں پاکستان کو بارہا للکارتا تھا، آج جب عمران خان نے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی تو ٹرمپ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری مدد کر دے، عمران خان ہماری مدد کر دے افغانستان میں۔
جناب اسپیکر یہ کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ جناب اسپیکر اپوزیشن لیڈر نے جو باتیں کی اور زرداری صاحب نے، انہوں نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ باہر کی دنیا پاکستان میں آ رہی ہے، انہوں نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ ہاں پاکستان کو جو دوست ممالک ہے ان کی طرف سے مدد حاصل ہو گئی ہے۔ جناب اسپیکر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جانتدار اور امانتدار قیادت ہے۔ جناب اسپیکر فائنانس منسٹر کے حوالے سے بات ہوئی، ان سے میں پوچھتا ہوں، وہ جو صاحب ان کے دائیں طرف بیٹھے تھے، پچھلے فائنانس منسٹر جن کے دور میں پاکستان لوٹا جا رہا تھا، جو کہ خود منی لانڈری میں ملوث تھا، جن کے بچوں کے ارباہ کی باریچیں ادھر آئی تھی، اسی بندے نے پرائم منسٹر نے جہاز میں بیٹھ کے اس کو فرار کرا دیا۔ آج کیا ہے؟ پوری دنیا گواہی دیتی ہے کہ فائنانس منسٹر جو اس وقت کا ہے امانت دار ہے، جانتدار ہے، دن رات محنت کرتا ہے اپنے ملک کو اس بحران سے نکالنے کی۔ جناب اسپیکر یہ سننے کی ہمت کر لیتے، ہمیں سن لیتے کہ ہاں کل جو آپ نے سٹاک ایکسچینج دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح بہتری آ رہی ہے، کل آپ نے کیا حالات دیکھے ہیں کہ کتنی ایسی سی پی کے اندر کمپنیاں رجسٹر ہو رہی ہے، انہوں نے یہ حالت دیکھی ہے کہ پہلی دفعہ 10-15 سال بعد بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ جناب اسپیکر کیوں سنتے، کیوں یہاں پہ بیٹھ جاتے؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کرپشن اتنی کی ہے، لوٹا اس ملک کو اتنا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اگر بات کریں گے آج عمران خان نے لاہور کے اندر، پشاور کے اندر، کراچی کے اندر سڑکوں پہ جو میرے پاکستانی بے روزگار اور میرے پاکستان کے جو مزدور ہیں وہ سڑکوں پہ سوتے تھے، ان کو سڑکوں سے اٹھا کے وہاں پہ ان کے لیے پناہ گاہ تسلیم کر لی، ان کو اپنے دل سے لگایا، سینے سے لگایا کہ یہ بھی پاکستانی ہے۔ جناب اسپیکر دکھ اس چیز کا ہے، یہ کہتے ہیں مرغی اور انڈے اور کٹے۔ جناب اسپیکر ان سے پوچھے ذرا، ان سے پوچھے، شہباز شریف سے پوچھ لیتے کہ آپ نے بینر لگائے تھے کہ سنڈے ہو یا منڈے روز کا ہو 2 انڈے، اور یہ بینر کیوں لگائے تھے؟ باقی کام تو چورے، کنٹریکٹ انہوں نے لینا ہے، باہر جائیدادیں انہوں نے بنانی ہے، لیکن مرغوں اور انڈوں کے کاروبار کے لیے بھی حمزہ شہباز کو آگے کر دیا۔ وہ بھی غریب بندہ ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ اگر غریب بندے کی توڑی بہت یہاں پہ اس کا گھر چلے، وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ جناب اسپیکر آج نوجوانوں کے لیے پرائم منسٹر صاحب کے پروگرام آ رہے ہیں، اور ایک اور بات کی گئی کہ سیکٹریز کام نہیں کر رہے، منسٹرز ڈرے ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر جب ہم 2 نمبری نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کو بدلنے کا خواب آنکھوں میں سجا کے یہاں تک آئے ہیں۔ جب ہمارا جذبہ ہے، جب ہماری نیک نیتی ہے، ہم کام بھی کر رہے ہیں۔ جو ادارے خسارے میں جا رہے تھے آج اللہ کی فضل سے ہم ان کو خسارے سے نکال رہے ہیں۔ آج ہم اپنے پاکستان کے اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر پاکستان بھی ان کی نظروں کے سامنے بدلے گا، میرے پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا۔ جو ادارے خسارے میں جا رہے ہیں وہ ان کی نظروں کے سامنے ترقی کریں گے، پروفیٹیبل بنائیں گے۔ پاکستان میں پچھلے 60 سالہ تاریخ کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے۔ پاکستان کا خزانہ جو انہوں نے لوٹا تھا، آج ایماندار وزیر خزانہ کی وجہ سے ہم اپنے خزانے کو بھریں گے اور انشاءاللہ ان سے بھی یہ پیسہ نکال کے پاکستان کے خزانے میں ڈالیں گے۔ جناب اسپیکر آخری بات کروں گا۔ جناب اسپیکر ایک چیز ہے، یہ گالم گلوچ کا ایک کام کا آپ کریں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سارے آنریبل ممبر جو اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک کام کرے کہ کس قسم کی زبان کس نے استعمال کی ہے۔ یہ جو یہاں پہ خود گالیاں، خود گندی گالیاں دے کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، لوٹے ہو بھی آپ ملک کو، اپنے ہمارے بچے جو یہاں پہ بے روزگار جو خودکشی آپ کے دور میں کر رہے تھے، آپ ہی کی وجہ سے کر رہے تھے، لیکن پھر رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ گالم گلوچ ہوتا ہے۔ سن لیتے، ہم تو قانون سازی کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر خزانہ کا پوچھا آ گئے ہیں، ذرا ہمت ہے تو آ جاؤ اور ان کے جوابات سن لو، لیکن ہمت نہیں ہے، فرار ہونا ہے انہوں نے، ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے۔ جناب اسپیکر انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں یہ پوری ٹیم اپنے پاکستانیوں سے آپ کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی جذبے سے اپنے ملک کے لیے کام کرتے رہیں گے، ان کو اچھا لگے یا برا لگے، میرا ملک ترقی کرتا رہے گا۔ آخری بات کروں گا جناب اسپیکر، ایک چیز ہے، یہ گالم گلوچ کا ایک کام کا آپ کریں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سارے آنریبل ممبر جو اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک کام کرے کہ کس قسم کی زبان کس نے استعمال کی ہے۔ یہ جو یہاں پہ خود گالیاں، خود گندی گالیاں دے کے
یہاں سے چلے جاتے ہیں, لوٹے ہو بھی آپ ملک کو. اپنے ہمارے بچے جو یہاں پہ بے روزگار, جو خودکشی آپ کے دور میں کر رہے تھے, آپ ہی کی وجہ سے کر رہے تھے, لیکن پھر رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ بھی گانا گلوچ ہوتا ہے. سن لیتے, ہم تو قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. وزیر خزانہ کا پوچھا, آ گئے ہیں, ذرا ہمت ہے تو آ جاؤ اور ان کے جوابات سن لو, لیکن ہمت نہیں ہے, فرار ہونا ہے انہوں نے. ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے جناب اسپیکر. انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں یہ پوری ٹیم اپنے پاکستانیوں سے آپ کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی جذبے سے اپنے ملک کے لیے کام کرتے رہیں گے. ان کو اچھا لگے یا برا لگے, میرا ملک ترقی کرتا رہے گا.